السلام علیکم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا۔ آج ہم اسی سفر پر بات کریں گے، یعنی غفلت سے بیداری کے سفر پر۔ تو اصل سوال یہی ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اصل راستے سے، اپنی منزل سے ہٹا دیتی ہیں؟ آئیے مل کر اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے اس کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا سامنا ہم سب کو ہے، یعنی ہمارے حقیقی مقصد اور اس دنیا کی چکا چوند کے درمیان کی کشمکش۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ سیدھا ہمارے اصل مقصد کی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ سے تعلق، اس کی اطاعت اور آخرت میں کامیابی، اور دوسرا راستہ ہے دنیا کی چمک دمک کا، دولت، شہرت اور خواہشات سے بھرا ہوا، جو ہمیں بہت آسانی سے اپنی طرف کھینچ سکتا ہے اور بھٹکا سکتا ہے۔ اچھا، تو جب کوئی اس دوسرے راستے پر نکل پڑتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دل آہستہ آہستہ اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے، اور پھر ہماری نظر صرف دنیاوی فائدے اور نقصان پر ٹک جاتی ہے۔ اس سے ہماری روحانیت کمزور پڑنے لگتی ہے، ایمان ماند پڑ جاتا ہے، اور ہمارے اعمال بے روح سے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روحانی غفلت ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ چلیں تھوڑا اور گہرائی میں جا کر اس کے اسباب دیکھتے ہیں۔ اکثر ایک لفظ غفلت سننے میں آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کہہ لیں کہ ایک روحانی کیفیت ہے جس میں دل بے پرواہ ہو جاتا ہے اور انسان اپنا اصل مقصد اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بھولنے لگتا ہے۔ تو اس غفلت کی بنیادی طور پر تین بڑی وجہیں ہیں۔ سب سے پہلے موت کو بھول جانا، دوسرا شیطان کے فریب میں آ جانا، اور تیسرا اپنی ہی خواہشات یعنی نفس کے پیچھے چلنا۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے بڑی وجہ موت کو بھول جانا ہے۔ قرآن میں واضح کہا گیا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن جب انسان ایسے جیتا ہے جیسے اس نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، تو پھر دل دنیاوی خواہشات میں ڈوب جاتا ہے اور صحیح اور غلط کا فرق دھندلا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف شیطان اور ہمارا اپنا نفس، یہ دونوں مل کر کیا کرتے ہیں؟ یہ گناہ کو اتنا خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کرتے ہیں کہ انسان اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہمیں سست اور مغرور بنا دیتے ہیں، اور ہم اچھے کاموں کو چلو بعد میں کر لیں گے کہہ کر ٹالتے رہتے ہیں، اور یہی تاخیر ہمیں تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن یہاں سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا۔ ہر غفلت کے بعد بیداری کی ایک امید ہوتی ہے، ایک راستہ ہے واپسی کا جو ہمیں اس حالت سے نکال کر دوبارہ اللہ سے جوڑ سکتا ہے۔ آئیے اس راستے کو دیکھتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنا ہی دور بھٹک گیا ہو، لوٹنے کا موقع ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ تو پھر واپسی کا راستہ ہے کیا؟ یہ اصل میں 4 قدم ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں۔ دل کی گہرائی سے توبہ کرنا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا یعنی اس کا ذکر کرنا، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا، اور اچھے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو ہماری روح کو پھر سے بیدار کر سکتے ہیں۔ چلیں اب اس سب کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ روحانی نقطۂ نظر سے اصل کامیابی پھر ہے کیا، کیسی دکھتی ہے۔ دیکھیں، اصل کامیابی دنیاوی دولت جمع کرنے کا نام نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ اصل کامیابی اس میں ہے کہ اس زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ دنیا بالکل ایک کھیت کی طرح ہے، اور ہم آخرت میں وہی کاٹیں گے جو ہم یہاں بوئیں گے۔ اور اب آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ایک لمحہ رک کر سوچیں، کیا ہم واقعی اپنی اصل منزل کی طرف صحیح سمت میں سفر کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔